يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم. नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ساتھ ہی منشی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ساتھ ہی منشی انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس مختصر درس پاک میں آپ احباب کے سامنے تعلق بالقرآن کے حوالے سے چند چیزیں نکات پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید
اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان تمام خزانوں اور جائیدادوں سے بہتر ہے جنہیں انسان جمع کرنے کی کوشش میں ساری زندگی کھپا دیتا ہے، اور انسانی زندگی کی کامیابی و کامرانی کا جو حصول ہے اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کتاب حکمت کے ساتھ ممکن ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے ساتھ تعلق، اس کی خصوصیات اور اس کی عظمت کے شایان شان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی یہ کتاب ہے، حکمت سے بری ہوئی کتاب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے یہی کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، خواہشیں گمراہ نہیں کرتی، زبانیں لڑکھڑاتی نہیں ہیں۔ کتنی بار بھی اس قرآن کو پڑھا جائے پھر بھی انسان سیر نہیں ہوتا، انسان کا دل دوبارہ سے بار بار قرآن پڑھنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کے عجائب حکمت کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے سنتے ہی جنات پکار اٹھے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن پاک سنا ہے کہ جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب ہمیں رہنمائی دیتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اور یہ بڑا واضح اور مدلل ذکر ہے، اس میں انسان کے وجود کا، مقصد پیدائش کا، مقصد حیات کا، سابقہ اور موجودہ حالات کا، سابقہ اقوام کا، آنے والے اوقات کا، اور کامیابی و کامرانی اور ترقی و زوال کا مکمل ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے استفادہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے بڑی مضبوطی سے تھاما جائے، جو کچھ احکامات دیے گئے ہیں انہیں بجا لایا جائے، ان کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کی جائے۔ سامعین محترم، جو علماء نے تعلق بالقرآن کے لیے جو چیزیں اور اہم امور ذکر کیے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی 4 ستون قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے تلاوت و قرات، فہم و تدبر، عمل کرنا اور دعوت و تبلیغ، یعنی یہ 4 ستون قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اقرأ القرآن الکریم کل یوم ولو صفحۃ واحدہ، کہ بندہ ہر روز قرآن حکیم کی تلاوت کرے، کچھ حصے کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر چاہے انسان 2 آیتیں پڑھے یا 1 صفحہ یا 1 رکوع ہی کیوں نہ پڑھے، لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لیکن ہر مومن شخص ہر روز قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ قرآن مجید سے تعلق کا تقاضا جو پہلا ہے وہ اس کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اور اس آیت کریمہ کے ذریعے پوری امت کو متوجہ کیا گیا کہ کتاب حکمت کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت آیات سے جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے، اور عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، انسان کا ایمان پہلے سے زیادہ قوت اور مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ اور ایمان کو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ جسے باہر سے اندر داخل کیا جاتا ہے یا باہر سے جسم کا اور دل کا حصہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ایمان کی چنگاری ہر مسلمان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعمال بد کی وجہ سے یہ ایمان کی جو شمع ہے وہ نعوذ باللہ بجھنے لگتی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا کہ بے شک ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح پانی لگنے کے ساتھ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا ما جلاؤہا، یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس لوہے کے اوپر جو
زنگ لگتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کا جس طریقے سے طریقہ ہے، اسی طریقے سے دلوں کو زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، ان سے بندے کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اور وہ کتنی پیاری چیزیں ہیں، فرمایا ایک تو ہے کہ انسان موت کا دھیان رکھے، کہ موت کا ذکر کرے اور اپنے دل کے اندر یہ بٹھائے رکھے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اپنے ہر معاملے کو ختم کر کے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اور دوسرا فرمایا تلاوت القرآن، کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو بار بار پڑھا جائے۔ تو جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ بھی دلوں کا زنگ اتارنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب دیکھیے جس طرح انسان بار بار کھانے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان نے صرف ایک مرتبہ کھایا اور اس کو بعد میں حاجت محسوس نہ ہوئی، بلکہ انسان کو بار بار کھانا کھانے کی محتاجی ہے، اسی طریقے سے جو روح انسانی ہے وہ بھی غذا کی محتاج ہے، اسے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اور جو روح کی سب سے عمدہ اور بہترین غذا ہے وہ تلاوت قرآن ہے، کہ انسان قرآن کریم کو پڑھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے کے بھی کچھ اصول اور حقوق ہیں، ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھ کے تلاوت کیا جائے، یعنی مخارج، صفات، رموز و اوقاف کا علم ہونا چاہیے تاکہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکے، انسان اچھے طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکے۔ اور جو تلاوت کا دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزانہ کا معمول بنائے، ایسا نہیں کہ انسان ایک دن پڑھے پھر ناغا کرے، پھر کچھ دن اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان تواتر کے ساتھ معمول بنا کے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور جو تیسرا تلاوت قرآن کا حق ہے وہ خوش الہانی ہے، اور ارشاد فرمایا گیا زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھو۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک تنبیہ فرمائی گئی لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو قرآن کو خوبصورت طریقے سے نہیں پڑھتا، خوبصورت آوازی کے ساتھ نہیں پڑھتا، فرمایا وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم کو انسان اچھی آواز کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرے۔ اور جو تلاوت کا چوتھا حق یہ بیان کیا گیا کہ انسان آداب ظاہری و باطنی کا خیال رکھے، یعنی باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کے تعوذ و تسمیہ پڑھ کے اور حضور قلب کے ساتھ اور مسلسل تذکر و تدبر، تفہم و تفکر کر کے تلاوت کا اہتمام کرے۔ اور اس میں جو باطنی اعتبار سے جو ضروری بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات کی سند قرآن میں ڈھونڈنے کے لیے تلاوت نہ کرے، بلکہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اسے پڑھے، قرآن سے رہنمائی حاصل لینے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تو سامعین محترم، یہ پہلا طریقہ تھا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا، کہ انسان تلاوت کرے، قرآن کریم کو معمول کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ جو دوسرا طریقہ علماء نے بیان کیا تعلق بالقرآن کا وہ یہ ہے، فرمایا سل ربک ان یفتح علیک الفہم، فرمایا کہ جب انسان دیگر دعائیں کرے تو وہاں پہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی بھی دعا کرے، اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں اپنے اس پاک کلام کا فہم عطا فرما، اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن حکیم کے رموز، قرآن حکیم کے جو راز ہیں ہمارے سینے پہ کھول دے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یعنی انسان فہم و تدبر کے حوالے سے جو ہر بندہ مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب لا ریب کا مطالعہ کرے، روزمرہ کے معمولات میں تلاوت قرآن کو معمول بنائے، اور آیات بینات میں موجود اس پیغام ہدایت و نور کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا،
یہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات میں سے ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، نازل کی ہے، یہ بڑی برکت والی ہے، بڑی بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی کتاب لا ریب کے اندر غور و فکر کرنے کی اور کتاب حکمت کا فہم حاصل کرنے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ جو کتاب لا ریب ہے اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تاکہ آپ کی امت اس میں غور و فکر کرے، تدبر و تفکر کرے۔ تو گویا قرآن کا جو مرکزی اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غور و خوض کیا جائے، مکمل تفہیم کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ قرآنی احکامات و ہدایات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے انسان پہلے غور و خوض کرے، حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے ایک مقام پہ فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا ہوا کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں تدبر اور تفکر کی صفت کو کیوں نہیں اپناتے۔ تو سامعین محترم، دل و دماغ کی وسعت و تازگی اور ہدایت کے لیے قرآن مجید میں تفکر کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید پر تدبر و تفکر ہدایت و رہنمائی کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔ کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کو بروئے کار لانے کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے، اور قرآن مجید پر تدبر و تفکر تلاوت کا حصہ بن جانا چاہیے۔ بغیر اس کے تلاوت محض زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہے، اس کے ذریعے فرد میں احسن تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ انسان کھانا بنانے کی ترکیب کو تو صرف بیان کرتا رہے لیکن عملاً کوئی کام کر کے نہ دکھائے۔ لہٰذا قرآن مجید پر غور و فکر اسی طریقے سے تسلسل اور پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے جس طرح قرآن مجید کی تلاوت تسلسل اور تواتر سے کی جاتی ہے۔ اس سے اگلا طریقہ جو قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ہے وہ علماء نے یہ بیان فرمایا اعمل بشیء واحد علی الاقل مما قرأته فی کل یوم، کہ ہر روز جو بندے نے قرآن کی تلاوت کی، اس میں غور و فکر کر لیا، تدبر کے عمل سے گزر گیا، تو اب اس کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے کہ انسان قرآن کو سمجھنے کے بعد کسی چیز پر عمل کرنے کی اب کوشش کرے، تاکہ قرآن کریم پہ عمل کا سلسلہ بھی ہماری زندگیوں میں شامل ہوتا چلا جائے۔ قرآن مجید کی رہنمائی ایک بتدریج عمل ہے جو مرحلہ بر مرحلہ گزرتے ہوئے مکمل ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص کتاب حکمت کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن جب کان، آنکھیں اور دل متوجہ ہوں تو بلا شبہ اس کا عمل اس کی تصدیق کرے گا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی آیات سے دل متاثر ہوتا ہے اور عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کا دل پر اثر یہ ہوتا ہے واجلت قلوبہم، کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ پھر کہا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل کے اوپر اثر یہ ہوتا ہے زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور من جملہ عمل کی کیفیت یوں ظاہر ہوتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے اور اس پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب مرحلہ جنگ کا ہو یا دشمن جھوٹے خداؤں کے اوپر فخر کر رہا ہو تو بھی اہل ایمان اس وقت کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مددگار ہے لیکن تمہارا کوئی اور ساتھی اور مددگار نہیں ہے۔ اور اگر حالات انتہائی ناسازگار ہوں اور چاروں طرف سے بندشیں ہوں تو بھی زبان سے اللہ تعالیٰ پر توکل کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں، جیسے فرمایا گیا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو،
اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اس بات کو لازم کرے کہ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، فہم و تفہیم کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس سے اگلا طریقہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے۔ فرمایا علم غیرک مما تعلمتہ من القرآن، کہ جو کچھ تو نے خود سیکھا ہے قرآن سے، پڑھ لیا، عمل کر لیا، غور و فکر کر لیا، اب اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو، پھر دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرو۔ اور اگر انسان اس طریقے کو اختیار کرے گا تو قرآن کا نور معاشرے میں پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ فیض اسی طریقے سے عام ہوگا، اور ہم قرآن حکیم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کے درمیان معروفات کے فروغ اور منکرات کے ازالہ کا کام سر انجام دیتے رہیں۔ اور ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اور یہ حکم ہر مسلمان کے لیے اتنا ہی اہم ہونا چاہیے جتنا کہ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور جو دیگر قرآنی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، تعلق بالقرآن کے حوالے سے چند یہ نکات پیش کیے گئے اور قرآن کریم کے حقوق کا ذکر کیا گیا، لیکن اگر عصر حاضر میں ہم نظر دوڑائیں تو معلوم یہ ہوگا کہ لوگ صرف اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جی شاید قرآن ریشمی جزدان کے اندر رکھنے کی کتاب ہے کہ جہیز میں سے دیا جائے، نزا کے وقت سرہانے کے قریب یا نئی دکانوں مکان کے افتتاح کے اوپر اس کی تلاوت کی جائے، یا عدالتوں میں قسم اٹھانے کے وقت اسے سر پر صرف رکھا جائے، یا پریشانی کے وقت فال نکالنے کے لیے اسے صرف معاذ اللہ رکھا جائے۔ یعنی معاشرے کے اندر یہ چند چیزیں صرف رائج ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، فرمایا اے اہل قرآن اس قرآن کو پس پشت نہ ڈالو اور اس کی تلاوت کرو جیسا اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا، اور اس کی تلاوت کو صبح بھی کرو، اس کی تلاوت کو شام کو بھی اختیار کرو، اور اس کو عام کرو، اس کو پھیلانے کی کوشش کرو، اور اسے خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھو، اور اس میں تدبر کرو، تفکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی و کامرانی اور دنیا و آخرت کے اندر کامیابی اور فلاح کو حاصل کرو۔ اب دیکھیے اس حدیث میں لا تتوسدوا کا لفظ ذکر کیا، فرمایا اسے پس پشت نہ ڈالو، لیکن ہم نے اسے صرف برکت کی کتاب سمجھ کر طاق میں سجا دیا، اپنی قسموں کے لیے اسے تختہ مشق بنا، اپنی قسموں کے لیے صرف اسے محدود کر دیا۔ مرتے ہوئے شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، بیٹی کو ٹی وی کے ساتھ جہیز میں قرآن بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس عمل کو بھی ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب حکمت کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہی بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جو نیچے گر جاتی ہیں۔ یعنی دنیا میں بحیثیت قوم ہماری تقدیر اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کو تھام لیا، ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی کی ہی، کہ ایک کا نام کتاب اللہ قرآن مجید ہے اور دوسری اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے یہ جو علماء نے طریقے اختیار کیے ہیں اور بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت قرآن کو معمول بنائیں، قرآن کے اندر غور و فکر کریں، قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دوسروں تک بھی اسے عام کرنے کی اور پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی اور سیکھ کر
عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔